تو ہم نے گزشتہ روز وحی کے نزول کے ہم نے طریقے اور نشانی اور کن صورتوں میں وحی کا نزول ہوتا تھا، تو 5 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر وحی نازل فرماتے تھے۔ آپ نے پڑھ لیا تھا، سن لیا تھا، سمجھ بھی لیا الحمدللہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے تاریخ نزول قرآن کریم کے نازل ہونے کی جو تاریخ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول جو ہے وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر ہوا، اور اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک کتنے سال؟ 40 سال تھی، تو اس وقت آغاز ہوا تھا۔ اور اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، لیلۃ القدر میں ہوئی ہے اور رمضان المبارک میں ہوئی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کی کس تاریخ میں ہوئی ہے، اس میں صحیح قول جو ہے کوئی ایک، ہم کسی ایک قول کو صحیح نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک قول یہ ہے کہ 19 تاریخ رمضان المبارک، ایک قول کے مطابق 21 تاریخ، اور ایک قول کے مطابق 27ویں شب کو قرآن کریم نازل ہوا۔ تو 3 قول موجود ہے، لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہے رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور اس پر بھی اتفاق ہے سب کا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اب یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ سب سے پہلے جو نازل ہونے والی آیات ہیں وہ کون سی ہیں۔ قرآن کریم تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یک بارگی نازل نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے جو ہے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں صحیح قول کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ ام المومنین کا قول ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں ام عائشہ صدیقہ کہ اس کے بعد سچے خوابوں سے جب ابتدا ہوئی، وحی کا نزول ہوا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، دل مبارک میں عبادت کا شوق اور ذوق پیدا ہوا۔ جب عبادت کا شوق اور ذوق پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور تنہائی میں عبادت شروع کی۔ اور اس دوران جو ہے وہ ساری باتیں آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھی پہنچاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن اور ساری کئی راتیں بھی گزرتی تھی، گھر تشریف نہیں لاتے تھے، عبادت میں مشغول ہوتے تھے، تنہائی کی عبادت میں۔ اور یہ وحی کی ابتدا کی بات تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک عبادت کا شوق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا، پہلی وحی کا نزول بھی غار حرا میں ہوا۔ فرشتہ آیا اور اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے ساتھ اپنے آپ میں پکڑ کر دبایا، دبانے کے بعد چھوڑ دیا، پھر کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اسی فرشتے نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے ساتھ دبا کر زور سے پھر چھوڑ کر کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ جب اپنے آپ سے دبا کر زور سے پکڑ کر پھر چھوڑ دیا، اور پھر خود ہی فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سورہ علق کی ابتدائی جو آخری پارہ اما پارے کے اندر موجود ہے، یہ ابتدائی آیتیں غار حرا میں فرشتہ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس کا ترجمہ اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جو کرامت والا ہے، جو عزتوں والا پروردگار ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے۔
علم الانسان ما لم یعلم، اس سے پہلے انسان کو کچھ نہیں معلوم تھا، اللہ نے ہی سکھایا، قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس سے پہلے انسان کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ابتدائی آیتیں ہیں غار حرا میں، اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا صحیح مطلب کیا ہے کہ دنیاوی کوئی استاد میرے نبی کے نہیں، دنیاوی کوئی استاد سکھانے والا، کوئی مکتب، کوئی سکول، کوئی لائبریری، کوئی مدرسہ کہ جس میں جا کر اللہ کے نبی نے کوئی تعلیم حاصل کی ہو، کوئی استاد ہو دنیاوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد بھی خود رب العالمین ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا پڑھوایا، سبق سکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کو نازل فرمایا۔ تو سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اس کے بعد مفسرین تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک عرصے تک وحی کا نزول بند رہا، ایک عرصے تک وحی کا نزول بند رہا، وحی نہیں نازل ہوتی تھی۔ تو اس زمانے کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، فترۃ الوحی یعنی وحی کا نزول بند ہوا، اور اس دوران پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے پریشان اور غمگین رہتے تھے کہ وحی کا نزول کیوں بند ہوا، ایک مرتبہ وحی نازل ہوا پھر اس کے بعد کیوں بند ہوا، تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب وحی کا نزول ہوگا، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا کی طرف جاتے تھے، شاید اسی غار میں جائیں گے تو وہاں پھر سے وحی کا نزول ہوگا۔ تو یہ فترۃ الوحی کا زمانہ چند دن ہی رہا ہے، تقریباً زیادہ عرصہ نہیں رہا، چند دن فترۃ الوحی کا زمانہ رہا۔ اس کے بعد پھر جو دوسری مرتبہ قرآن کریم کی صورت اور آیت نازل ہوئی وہ سورہ المدثر ہے، سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ جو آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی سورہ مدثر۔ تو اس طرح سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک کپڑے میں لپٹنے والے پیغمبر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے آپ اٹھیے، قم فانذر، اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو ڈرائیے، یعنی احکامات دیجیے ان کو، لوگوں کو ڈرائیے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا کہ پہلی آیت سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں، 5 آیتیں یہ نازل ہوئی تھی، پھر اس میں کچھ دن فترۃ الوحی کا زمانہ تھا، وحی کا نزول بند ہوا، پھر دوسری مرتبہ سورہ المدثر نازل ہوئی، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ مکی اور مدنی آیات، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سورتوں کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے مدنیہ یا مکیہ، اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یہ جہاں لکھا ہوتا ہے مدنیہ اس کا مطلب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جہاں لکھا ہو مکیہ اس کا مطلب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن ایک حد تک یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس کی صحیح تشریح، صحیح وضاحت آج سمجھیں گے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی ہیں، حالانکہ وہ مکی لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی مکیہ لکھا ہوا ہو، یعنی مکہ مکرمہ سے دور فاصلے میں نازل ہوئی۔ اب ضرور نہیں کہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ شہر کے اندر ہی موجود ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے لیے نکلتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، کہیں سینکڑوں میل مکہ سے دور بھی جانا پڑتا تھا، تو جب سینکڑوں میل مکہ سے دور تشریف لے جاتے تھے تو اسی دوران جو آیتیں یا سورت نازل ہوئی ہے تو لکھنے والے اور ترتیب دینے والوں نے ان کو بھی مکی صورتوں میں شمار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر کے اندر رہتے ہوئے جو آیتیں نازل ہوئی وہ ہیں ہی مدنی، لیکن مدینہ منورہ سے بھی سینکڑوں میل دور کہیں تشریف لے جاتے تھے، جیسے کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کوئی صورتیں نازل ہوئی تھی، آیات نازل ہوئی تھی، حالانکہ وہ بہت سینکڑوں میل دور ہیں مدینہ طیبہ سے، تو ان کو بھی مدینہ طیبہ کے یعنی مدنی صورتوں میں ان کا شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جو مکیہ ہے وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، مدنی ہے مدینہ شہر کے اندر نازل ہوئی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حالانکہ مفسرین نے مدینہ سے بہت دور نازل ہونے والی آیتوں کو بھی مدنیہ شمار کیا ہے، اور مکہ سے بھی بہت دور نازل ہونے والی آیتوں کو جو ہے مکی شمار کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ مدنی لکھا ہوا ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، حالانکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے
ہجرت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت کے دوران ابھی مدینہ منورہ پہنچے نہیں ہیں، لیکن راستے میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ بھی مکی ہی شمار ہوئی ہیں، مکی شمار ہوئی، حالانکہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے بارے میں تحقیق یہی ہے۔